چونکہ ہمارا سفر انتہائی طویل ہے، آدم سے لے کر اب تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ برزخی زندگی پتہ نہیں کتنے زمانے چلیں گے۔ پہلا سور اور دوسرے سور کے درمیان، سور پھونک کر دنیا کو یوم تبدل الارض غیر الارض کے درمیان 40 ہوں گے کہا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو 40 خریفاً کہا تو صحابی پوچھتے ہیں ابو ہریرہ سے یہ 40 دن ہے؟ کہا نہیں۔ مہینے ہیں؟ نہیں۔ سال ہے؟ نہیں۔ یہ 40 خریف ہے، اس کی حد بندی اللہ کے نبی نے نہیں کی ہے، لیکن بعض عرب والے اس کو سال پر اطلاق کرتے ہیں۔ اگر 40 دن بھی لگایا جائے جو کم سے کم ہے، قیامت کے ایک دن ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ 40,000 سال لگیں گے اگر ایک دن بھی ایک سور اور دوسرے سور کو پھونکنے کے درمیان۔ اگر 40 خریف کو 40 سال پر لگائیں تو پھر اس کا حد حساب ہمارے کمپیوٹر سے بھی، کیلکولیٹر سے بھی ہٹ جائیں گے، پھر محشر میں پڑے رہیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، نفسا نفسے کے عالم میں ہوں گے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اللہم نفسی نفسی سلم سلم کی کیفیت ہوگی، اور پھر کچھ تو بے حساب جنت میں چلیں گے، بغیر حساب جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن وہ جہنم جس کے اوپر صراط کا پل ہے، اسے تو وہی پار کر سکیں گے جس کے پاس ایمان کی طاقت، عمل کی طاقت ہوگی۔ یہاں سے ہم دنیا کے سفر کرنے ہوں تو ہوائی جہاز، دیگر ذرائع سفر بہتر سے بہتر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تمام جنتیوں کو یہاں سے گزر کر جانا ہے۔ جہنمی تو گرے گا اس میں، وہ پار نہیں کر سکیں گے۔ سب کو اس میں وارد ہونا، جہنم کے اوپر سب نے وارد ہونا، مسلم ہو کافر ہو، سب کو جہنم کے اوپر وارد ہونا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، بعض کانٹوں سے لٹک کر نیچے گر جائیں گے جہنم میں، کچھ تو محشر میں ہی سے اٹھایا جائے گا۔ سرکش حکمران، مشرک، اللہ کی تخلیق میں دخل اندازی کرنے والے، ان لوگوں کو تو میدان محشر سے اٹھا کر بغیر حساب کتاب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال ہی نہیں جس کو وزن کیا جائے، برابر کیا جائے۔ وزن تو ان کا ہوں گے جو نیکی اور برائی خلط ملط ہیں۔ کچھ اس پل صراط سے گزریں گے کلمح البصر، بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے، کوئی دوڑتے ہوئے جائیں گے، کوئی گرتے پڑتے ہوئے پار کریں گے۔ اس جہنم کی گہرائی 70 سال اوپر سے کوئی چیز گرا دیں تو جا کے گہرائی پہ پہنچتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آواز دھماکہ ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا پتہ چلا کیا چیز ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ رسول جانتے ہیں یہ جہنم کی گہرائی۔ قال هذا حجر رمی به في النار منذ 70 خریفا، 70 خریف پہلے۔ اب خریف سال ہے، یہ خریف ایک زمانہ ہے، اس کی تشریح اللہ کے نبی نے بھی نہیں کی۔ 70 خریف پہلے گرایا تھا، وہ آج جا کے گہرائی میں پہنچی جہنم میں، جس کی گرنے کی، اس چٹان کے گرنے کی آواز دنیا تک پہنچی ہے۔ دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہے،
اسی آسمان کے تلے جہنم ہے، کیونکہ اس آسمان کے اوپر جنت ہے، ساتواں آسمان کے اوپر جنت ہے۔ ان آسمانوں کے دروازے مشرکین کے روحوں کے لیے بند ہوں گے۔ وَلَن تُفَتَّحَ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، مشرک کافر کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوں گے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا محال ہے، اسی طرح کافر مشرک کے لیے آسمان کے دروازے میں سے داخل ہونا محال ہے۔ یہ سارے نیچے ہیں، اس کا معنی کہاں ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، مختلف طبقات ہیں، حطمہ ہے، جحیم ہے، سقر ہے، لظا ہے، سعیر ہے، یہ ساری جہنم اس کے طبقات ہیں۔ سب کے سے نچلے جہنم کا جو طبقہ ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو اعتقادی منافق ہے، کلمہ اوپر سے پڑھتا ہے، دل میں اللہ رسول سے دشمنی رکھتا ہے، سب سے نیچے ہوں گے، پھر کافر اس کے اوپر، پھر یہودی، پھر اس کے اوپر عیسائی، پھر جہنم کے اوپر والے طبقے میں گناہ گار، بڑے بڑے کبائر گناہوں کے مرتکب مسلمان، ان میں وقتی طور پر جہنم میں جائے گا۔ یہ جہنم، اس کی لمبائی چوڑائی کا اب آپ اندازہ لگائیے، لَسُرَادِقُ النَّارِ 4 جُدُرٍ من کل جدار مثل 40 سنہ، ابو یعلا کی صحیح روایت ہے۔ جہنم کے باہر 4 باؤنڈری بال ہیں، 4 باؤنڈری وال ہیں، اور اس باؤنڈری کے ایک اور دوسرے کے درمیان جو مسافت ہے 40 سال سفر کرنے کے مسافت ہے۔ جہنم کو پیک کیا ہوا ہے، اور اس جہنم کو کلا اذا دکت الارض دکن دکا، سور پھونکا جائے گا، زمین اور آسمانوں کو ریزہ ریزہ کر کے، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کو تبدیل کر دی جائے گی، آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا۔ وبرزت الجحیم للغاوین، مجرمین کے لیے اور جہنمیوں کو دکھانے کے لیے، وبرزت الجحیم لمن یرا، ابھی جہنم میں ڈالا نہیں، کافروں کو ڈرانے کے لیے جہنم کو قریب کر لیا جائے گا، لایا جائے گا، محشر سے نظر آ جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگام ہوں گے، اور اس 70,000 لگام میں سے ایک ایک رسی پر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ اذا رأيتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، دور سے کافروں کو دیکھ کر جہنم کے غم، غصے، اس کی آواز، بھیڑیا جب اپنی شکار دیکھتا ہے چیختے ہوئے اس کی طرف لپکتا ہے، کافروں کو دیکھ کر جہنم کی آواز بڑکے گی، اور جہنمی سمجھ جائیں گے کافر لوگ یہ ہمیں چیخ رہا ہے، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ اس آواز کو سن کر، دیکھ کر، بخاری مسلم کی روایت ہے، فَعِندَهُ يَشُبُّ الصَّغِيرُ، چھوٹے بچے بھی اگر ہوگا وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، سفید پڑ جائیں گے، اور اس جہنم میں آدم علیہ السلام کو بتایا جائے کہ تیرے نسل میں سے 99% جہنم میں ڈال دو، 1% جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام انتہائی غمگین، پریشان ہو گئے،
100 میں سے 1, بعض روایت میں 1000 میں سے 1۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، یاجوج ماجوج کی قوم جو ہیں وہ تمہارے مقابلے میں 99% زیادہ ہے، جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یاجوج ماجوج کے راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں، نکلنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہمیں ان کی شر سے بچائے۔ ان سارے انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین جہنم سے کہیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأت حل من مزید۔ اتنے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جلایا جائے گا، تو جہنم کہیں گے حل من مزید، اور بھی ہیں، برنے کو نہیں دیں گے۔ رب نے قسمیں اٹھا کر سورہ مریم آیت نمبر 68 ہیں بتلا دیا، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم ان سب کو اور شیطانوں کو سب کو ہم جمع کر دیں گے۔ جہنم کے ارد گرد اوندے بل گھسیٹ کر لائیں گے، اوندے بل۔ صحابہ بعض فرمانے لگے اللہ کے نبی اوندے بل کیسے چلتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس رب نے قدم کو چلنا سکھایا ہے وہ اوندے بل الٹے طریقے سے بھی چلنا وہی سکھائے گا، وہ ہاتھ پیر کو بولنا سکھائے گا، وہ اوندے بل چلنا بھی سکھائے گا۔ پھر فرمایا ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اللہ رحمان کے سب سے زیادہ باغیوں کو الگ کر کے نمایاں کر کے ان تمام ظالموں کو پہلے جہنم میں ڈال کر مظلومین کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں ثم لنحن اعلم بالذی هم اولی بها صلیا، کن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالنا ہے، کن کو سب سے پہلے جنت میں ڈالنا ہے۔ محمد، اصحاب محمد 70,000 اور ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہوں گے، تو اس موقع پر بے حساب مجرمین کو بغیر حساب کتاب جہنم میں ڈال دیں گے، اور ہم اس جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزاریں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، ہاں متقین بچ جائیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، ظالم لوگ اس میں گر پڑیں گے۔ اللہ ہمیں نہ ظالم بنا دے نہ مظلوم، والعیاذ باللہ، اللہ بچائیں۔ سفر بہت طویل ہے، اور یہ جہنم اور جنت، جبریل امین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل کو بولے جنت کی سیر کرو، سیر کرنے کے بعد آ کے کہتے ہیں اللہ اتنا سجایا گیا ہے سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ جہنم کو دکھایا، کہا اتنا خطرناک ہے کوئی بھی اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر کہا ان کے راستوں کو دیکھو، جنت کے راستوں میں کانٹے ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، راحتوں کی قربانی ہے، جان مال کی قربانی ہے، سختیاں ہیں۔ پھر فرمانے لگے جبریل امین اللہ یہ تو کوئی بندہ ان راہوں سے گزر کر جنت تک پہنچ نہیں سکیں گے، جنت کے راستوں میں بڑی صعوبتیں ہیں۔ پھر جہنم کے راستوں کو دکھایا، ان جہنم کے راستوں میں شہوتیں ہیں، رغبتیں ہیں، چاہتے ہیں اور لذتیں ہیں اور رونقیں ہیں، ان سب سے سجایا ہوا ہے۔ جبریل امین فرمانے لگے کوئی بچ کے نہیں جائے گا جہنم سے۔ اللہ کے نبی کی بات درست ہے، 99% لوگ جہنم میں چلے جائیں گے،
اور پھینکا جائے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جرم کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ رب العظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود مزے سے کھاتے تھے، غریبوں کو کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، کھلانے کی رغبت بھی نہیں کرتے تھے۔ ان مجرمین کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 97 ہے، اندھے بہرے گونگے سر کے بل ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی حدت میں ذرا سی کمی آ جائے تو ہم ان کو اور بڑھکا دیں گے۔ کیسے بڑھتی ہے جہنم؟ اعاذنا اللہ من ذلک، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جہنم کی جو چنگاریاں ہیں وہ بڑے بڑے محل کی طرح لال آگ کے ٹکڑے، کالے آگ کے ٹکڑے اوپر گرتے ہوئے دیکھیں گے، لال لال سرخ اونٹوں کی طرح آگ کے چنگاریاں اوپر گرتے ہوئے تم دیکھو گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اس جہنم میں ڈال دیں گے جس میں ڈالنے کے بعد چکنا چور ہو جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ایسی جلی ہوئی ہے، تطلع علی الافئدہ، دل تک پہنچے گی۔ ماہرین دل کہتے ہیں ہاتھ پیر کہیں بھی جل جائے، اوپر حصہ جلنے کے بعد پھر باقی حصہ جلتے ہوئے محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ اس کو ایک جلد، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک چمڑا جل جائے تو پھر اس کو چمڑا دی جاتی ہے۔ پھر اذیت، اگر چمڑا جلنے کے بعد پھر جلنے کی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، خواہ وہ جلنے کی کیفیت آگ سے ہو یا زمہریر برف سے جل چکا ہو۔ یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا ہے، برف کے اندر پیر چلنے کے بعد وہ سن ہو جاتا ہے، پھر درد برد کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہی کیفیت آگ کا بھی ہے۔ پھر اس چمڑے کو نئے چمڑے لے کر پھر تکلیف دیا جاتا ہے۔ ایک چین کے جلد کے اسکن کے ڈاکٹر نے جب یہ آیت سنا وہ حیران ہو گئے، محمد کو کس نے بتلایا؟ یہ چمڑے کے اوپر ہی تکلیف ہوتی ہے، نیچے نہیں، یہ تو بہت بات کی تحقیق ہے۔ اسی آیت نے اس چینی ڈاکٹر کو مسلمان بنا دیا۔ اس کو جلانے کے بعد پھر نئی ایک ڈانچہ دینے کے بعد پھر اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ ایسی سختی، مسلسل نہ ختم ہونے والی زندگی، والعیاذ باللہ۔ ابن ماجہ کی صحیح ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اری ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ آسمان کی آوازیں وزن اور بوجھ کی وجہ سے محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھرے ہوئے آسمان فرشتوں سے ہیں، ہر ایک سجدے میں گھرے ہوئے ہیں اللہ کے خوف اور ڈر سے، جب سے پیدا ہوا سجدے میں گھرے ہوئے ہیں۔ واللہ لو تعلمون ما عالم، اللہ کی قسم، نبی صادق المصدوق کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں یقین دلانے کے لیے بتایا۔ اللہ کی قسم، واللہ واللہ، اگر جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کو خواب میں دکھایا، آپ کو معراج کے موقع پر جنت جہنم کے مناظر دکھائے گئے تاکہ امت کو صحیح طرح پیغام پہنچا سکیں، جو کیفیت جو میں نے دیکھا ہے، لضحکتم قلیلا، تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائے گی، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، پھر روتے ہی رہ جاؤ گے، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، بستر پر سونا چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔
وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، پہاڑوں پر جنگلوں میں بھاگ جائیں گے ڈر کے مارے، اللہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تجارون الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ اللہ ہمیں اس خوف کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا، ہاں یتیموں کو کھلانے والے اور ارامل، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کو کھلانے پلانے والوں کے لیے رات کے قیام دن کے روزے سے زیادہ فضیلت ہے۔ پکے سچے عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھتا ہے، موحد ہے، یہ سارے دعوے دار اہل حدیث موحد نہیں ہیں، یہ 2 نمبر کے موحد ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنا دیا، کیسے تمہاری توحید ہے، اللہ کا ڈر نہیں، جنت کی تیاری نہیں، جنت کی شوق نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے برائی سے بچتا نہیں ہے، پھر تمہارے اندر توحید کس چیز کا ہے؟ یہ توحید صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے توحید نہیں آتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، منافقین بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ان کے دلوں میں کفر تھے، نفاق تھے۔ آج ہر مسلمان کے دلوں میں منافقین کی صفت موجود ہے، اگرچہ منافقین اعتقادی وہ نہیں ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، تیاری کرو، خلوت جنت میں اللہ سے ڈرو۔ کتنے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا تہامہ پہاڑ کی طرح بڑے بڑے نیکیاں لے کے آئیں گے، ان نیکیوں کی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ خلوت میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے یہ مرتکب ہو جاتے ہیں، تو ان کی نیکیوں میں بھی کوئی وزن نہیں۔ ایک زمانہ آئے گا نمازی نماز پڑھ رہے ہوں گے مسجد بھر میں، ان میں سے چند ایک یا کبھی کسی ایک کے دل میں خشیت الہی نہیں ہوں گے، لکڑی کی طرح کھڑے ہیں، منہ بند کیا ہوا ہے، نہ ذکر اذکار پڑھتا ہے، خیالوں میں وہموں میں مبتلا ہے۔ پوری مسجد میں ایک بھی آدمی خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی سب سے پہلی نشانیوں میں سے یہ ہے، میری امت میں سے نماز کی خشوع ختم کر دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو نماز سے اعراض کر لے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کی نماز صحیح قبول ہو تو برائی سے اللہ روک لیتا ہے، جس کی نماز برائی سے اس کو نہیں روکے تو سمجھ لینا اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سنت کے مطابق خشیت اور خشوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔